بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں، اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، زندگی کے اس سفر میں ہم نے اپنے پچھلے پارٹ میں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، اس بات کو مزید سائنس اور عقلی دلائل کی روشنی میں دیکھنے کی ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پروٹین کی بناوٹ پر بات کر رہے تھے، مثلاً ایک پروٹین 12 مختلف امائنو تیزابوں سے بننے والے 288 امائنو تیزابوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان سے ایک جزیئے کے اندر 10 کی طاقت 300 مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ 10 کی طاقت 300 ایک وہمی رقم ہے، جس کا مطلب ہے ایک اور اس کے آگے 300 صفر، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی شکلوں میں سے صرف ایک شکل اس جزیئے کی پہچان ہوتی ہے، باقی شکلیں کسی کام کی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے بعض جانداروں کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک پروٹین کے اتفاق سے اس استعمال 1:10 کی طاقت 300 ہو سکتا ہے، جبکہ بالفضل اتفاق سے اس احتمال کا وقوع پذیر ہونا یقیناً ناممکن ہے، کیونکہ ریاضی میں 1:10 کی طاقت 50 والا کوئی بھی احتمال صفر سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروٹین جسم میں موجود دوسرے بڑے پروٹین کی نسبت معمولی اور بہت سادہ ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان بڑے پروٹینز کے بارے میں احتمالات کا اندازہ لگائیں تو اس بارے میں ناممکن کا لفظ بھی ناکافی ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح ڈی این اے بھی انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی جاندار کی تمام جسمانی خصوصیات ایک موروثی پٹی پر محفوظ ہوتی ہیں، جبکہ یہ پٹی ڈی این اے نامی جزیات میں، اور یہ جزیات ہر خلیے کے مرکزے میں پائے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کا ایک جزیہ نیوکلیوٹائڈ نامی 4000 مختلف جزیات سے مل کر بنتا ہے اور ایک زنجیر کی صورت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس سے جاندار کو اس کی جسمانی خصوصیات ملتی جلتی جاتی ہیں۔ چونکہ انسان بھی انہی جانداروں میں شامل ہے، مگر جس طرح وہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، اس کا ڈی این اے ان سے بلکہ خود دوسرے ہر انسان سے بھی مختلف ہے۔ یہاں ہم ڈی این اے بنانے والے نیوکلیوٹائڈ کو حروف تہجی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جن میں مختلف جزیات کی تشکیل کے لیے 4 مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، اور اگر یہ تعبیر درست ہو تو اس کو ایک دائرہ المعارف کہا جا سکتا ہے۔ ڈی این اے کسی بھی انسان کو نہایت باریک جسمانی تفصیلات، مثلاً قد، آنکھوں، ہڈیوں، جلد کی رنگت، 206 ہڈیوں، 600 عضلات، قوت سمع کے 10,000 جالوں، بصری اعصاب کے 20 لاکھ جالوں اور 100 کھرب عصبی خلیوں کے ذریعے دوسرے انسان سے منفرد قرار دیتا ہے۔ یعنی صرف ایک خلیے کے ڈی این اے میں 100 ٹریلین خلیوں کا خاکہ موجود ہے۔ اگر ہم ایک ڈی این اے پر موجود موروثی پٹی کاغذ پر اتارنا چاہیں تو اس سے ایک پورا کتب خانہ وجود میں آئے گا، جس میں 900 کتابیں ہوں گی، جن میں سے ہر کتاب 500 صفحات پر مشتمل ہوں گی۔
معلومات کا اس قدر عظیم ذخیرہ کورس کی شکل میں خلیے کے مرکزے میں واقع ڈی این اے کے اس جزیے پر موجود ہے جس کو خوردبین کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ معلومات کا یہ ذخیرہ انسان کے جسم میں اس وقت سے موجود ہے جب سے وہ اس کرۂ ارض پر آیا ہے۔ اس لیے یہ بالکل ناممکن ہے کہ اتنا عجیب و غریب کام محض اتفاق سے ہو جائے۔ جب خلیے تقسیم ہو کر تعداد میں بڑھنے لگتے ہیں تو انہیں اپنے جیسے اور خلیے بنانے پڑتے ہیں۔ مزید اضافے کے وقت یہ نئے خلیے بھی اپنی باری پر تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی خلیے سے تقسیم کے ذریعے لاکھوں نئے خلیے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ تقسیم اس سادہ طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ تقسیم کے بعض مرحلوں پر بعض خلیے کسی معمول سبب کے بغیر ہی اپنے ہم شکل خلیوں سے مختلف ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ بالکل ایک مختلف سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس طرح خلیوں کے ایسے مختلف مجموعے وجود میں آ جاتے ہیں جو جسم کے اعضاء اور دیگر نظام بناتے ہیں۔ ان میں سے بعض سے آنکھ بنتی ہے جس کے خلیے روشنی کے مقابلے میں بہت حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض سے جگر۔ دوسری جانب کچھ خلیوں میں سردی گرمی کے بارے میں حساسیت پائی جاتی ہے جن سے چھونے کی حس وجود میں آتی ہے اور کچھ آواز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں جس سے سننے کی حس کو وجود ملتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات اب ہم اپنے اگلے پارٹ میں کریں گے۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔